السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل کبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کواکب درّی وقد من شجرات مبارکات زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یضرب اللہ الامثال للناس، واللہ بکل شیء علیم۔ یہ سورہ نور 35ویں آیت۔ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ مثال نور کی ایسی ہے جیسا کہ جو ہے ایک طاق ہے، طاق میں چراغ، اور چراغ میں زیتون کا تیل، اور اس کے اوپر جو ہے حباب، اور وہ ایسا چمکتا ہے جیسا کہ ایک تارا، اور وہ مبارک درخت زیتون کا، اس میں تیل ہے، نہ وہ مغرب کی طرف ہے نہ وہ مشرق کی طرف، اور اگر اس کو آگ نہیں چھوتی، نور علی نور، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے نور کی، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثال انسانوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں ہدایت کے لیے اور انسانوں کو جو ہے گمراہی سے بچنا ہے اور ہدایت کی طرف جانا ہے، اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے یفصل الآیات، قرآن میں جو ہے کھول کھول کر جو ہے بیان کی گئی ہے ہدایت کے لیے، اور گمراہی کو ہدایت سے الگ کر دیا گیا۔ قد تبین رشد من الغی، تو ہدایت اور گمراہی کو جو ہے الگ الگ بتایا گیا، اور وہ مثالیں دی اللہ تعالیٰ خاص طور پہ جو ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جو ہے بگاڑ کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے امت محمدیہ کو جو ہے ہوشیار کر دیا، آگاہ کر دیا کہ وہ جو ہے گمراہی کی طرف نہ جائے۔ لیکن جو ہے انسانوں کی جو ہے اکثریت قرآن سے دور ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر سے جو ہے وہی بگاڑ میں مبتلا ہو گئے جو اہل کتاب بگاڑ میں مبتلا ہوئے تھے۔ لیکن جو ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے کہ اس بگاڑ سے دور ہونا چاہے، الا ماشاءاللہ کی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ہے ہم قرآن کو جو ہے بغور نہ سنتے ہیں نہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ اکثریت مسلمانوں کا حال یہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا اس کا ذہن کسی طور پر سازشی نظریے سے ہو، یا ہم ایسے علماء کے جو ہے تقاریر سن کر ہم جو ہے ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہے یہ جو شخص، یہ جو عالم، یہ جو کوئی ہو، کیا وہ قرآن کے جو ہے موافق کہتا ہے یا قرآن کے خلاف کہتا ہے۔
ہم یہ دیکھنا بھی جو ہے گوارا نہیں کرتے. لیکن جو ہے اگر اس طرح سے جو ہے ہم گمراہیوں میں مبتلا ہو جائے تو جو ہے ہم آخرت سے جو ہے بچ نہیں سکتے عذاب سے. تو اگر ہم جو ہے ہدایت حاصل کرنا ہے، قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسوہ صحابہ، اسلام کے جو ہے 3 جو ہے کھم ہے، بنیاد ہے، وہ قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ صحابہ اجماع، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیا. لیکن دیکھیں گے آپ ایسے جو ہے لوگ اٹھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، رسول کی ضرورت نہیں، سنت کی ضرورت نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جو ہے ہم کو اصحاب رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے طریقے کی ضرورت نہیں. حالانکہ یہ جو بنیاد ہے اسلام کی 3 معیار ہے، قرآن سے تو دوری ہے، اور اس کے اوپر سے جو ہے اس طرح سے جو ہے لوگ گمراہ کر رہے ہیں. لیکن ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے. اکثر و بیشتر جو دین کے جو ہے دائی ہے، دین کی طرف جو ہے جو ان کو یہ چاہتے ہیں، اور ان کا جو ہے یہ نظریہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، کل ہم کو جہنم سے بچ کر جنت میں جانا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کرتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. صرف آنکھ بجھ کر، آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کی شان بیان کرے سورہ فرقان میں، ایمان والے وہ ہے جو اندھے اور بہرے بن کر جو ہے نہیں گرتے کسی بات پر بھی ہو. لیکن ہمارا اکثریت کا حال یہ ہے کہ جو ہے ہم اس طرف نہیں آ رہے ہیں. غورت طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات بیان کرے ہیں اس میں کہ نور کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں واضح بیان کر دیا. نور کے تعلق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اکثر و بیشتر لوگ الا ماشاءاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری کہتے ہیں، کیونکہ جو ہے قرآن میں سورہ مائدہ 15 نمبر کی آیت ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب، کھلی کتاب جو ہے آئی. اس کے اوپر جو اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ کے سبھی علماء مفسرین نور کی طرف گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری کہا. حالانکہ جو ہے اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن میں بیان کر دیا. قرآن کا جو انداز ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کی آیت کے بارے میں جو ہے چند لوگ جو ہے جھگڑا کرتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہے کہ جو ہے کہ قرآن کی آیت کے بارے میں جو ہے لوگ جھگڑ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سابقہ امتیں اسی طرح سے جو ہے اللہ کی کتاب اللہ میں جو ہے جھگڑا کر کے وہ گمراہ ہو گئے. حالانکہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کتابوں میں بعض آیتیں بعض تفصیل کے لیے جو ہے بیان کی گئی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض جو ہے آیتیں اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تو تم آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی وضاحت دوسری جگہ فرمائی. قرآن جو ہے اپنی آپ تفسیر ہے، عمل کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسوہ صحابہ، یہ اصول ہے. تو اکثر لوگ یہ کیا کیے کہ قرآن کی جو ہے آیات کا جو ترجمہ اور تفسیر کر دیے وہیں کا وہیں. اکثر لوگ یہ نہیں دیکھے کہ جو ہے جہاں پر قرآن میں یہ بات بیان کی گئی ہے اور اس کا جو ہے متبادل وضاحت دوسری جگہ ہے یا نہیں. اکثر علماء نہیں دیکھے الا ماشاءاللہ کے. حالانکہ جو ہے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ 1 سے زائد مرتبہ قرآن میں بیان کیے. تو دیکھنا ضروری ہے کہ جو ہے یہ بات کچھ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں فرمائے.
چاہے نکاح کے تعلق سے ہو یا کوئی اور بگاڑ کے تعلق سے، رسولوں کے تعلق سے کیوں نہ ہو، کتابوں کے تعلق سے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو اس کو کھول کھول کر بیان کر فرما، واضح طور پر بیان کر دیے. ایک بات پر جو ہے ہم جو ہے سمجھ کر ہم عمل نہیں کر سکتے، عقیدہ بنا نہیں سکتے. اس کی وضاحت قرآن سے دوسری جگہ ہونا، یہ طریقہ بتا دیا گیا. کیونکہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں اکثر جگہ، خاص طور پر 3 مقامات پر، سورہ نساء، سورہ جو ہے مائدہ اور سورہ زخرف، 3 جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا. سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ توبہ اور سورہ زخرف، 3 میں جو ہے یہ بیان کیے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تم شک میں مبتلا نہ ہو، خاص طور پر بیان کرے اللہ تعالیٰ. سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام کو جو ہے فرشتے نے کہتا ہے کہ تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے لڑکے کی. مریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہے مجھے لڑکا کیسا ہوگا جبکہ جو ہے میں نے کسی مرد سے جو ہے نکاح نہیں کیا، چھوا نہیں. فرشتے سے اللہ تعالیٰ کہلواتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے ہو جا وہ ہو جاتی ہے. اور تم کو جو لڑکا ہوگا اور لڑکی کی صفات یہ ہوگی کہ وہ بچپنے میں جو ہے جھولے میں بات کرے گا. یہ اشارے کے طور پر جو اللہ تعالیٰ بیان کر دیے. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم جو ہے مریم کے معاملے میں شک میں مبتلا نہ ہو. آپ دیکھیے، آپ اس کے باوجود جو ہے ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے. آپ کے اوپر یہودی بہتان لگائے لیکن مسلمان بھی جو ہے شک میں مبتلا ہے. اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ نساء میں کہ جو ہے ایک تو سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فرمائے، اس کے بعد اٹھا لینے کے بعد سورہ نساء میں فرمائے. سورہ زخرف میں جو بات بیان کرے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہود و نصارہ کے سامنے یہ بات فرماتے عیسیٰ علیہ السلام کی تو وہ لوگ جھگڑنے لگتے. سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں بھی یہ بات ہے، اور جو ہے وضاحت کے ساتھ جو ہے سورہ زخرف میں بیان کرے کہ عیسیٰ کے متعلق جو لوگ جو ہے جھگڑنے میں لگے اور یہ لوگ جھگڑالو ہے، یہ بات فرمائے. سورہ آل عمران میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ یہ جھگڑنے لگے. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تم شک میں مبتلا نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اٹھا لیا. سورہ زخرف میں فرمایا کہ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے. شک میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آگاہ کر دیا. اور لوگ یہود و نصارہ جو ہے اس معاملے میں جھگڑے، وہ بھی بیان کر دیا. تو آج مسلمانوں کی جو ہے اکثریت کو جو ہے لوگ گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے بالکل سادی طور پر جو ہے اس چکر میں پھنس رہے ہیں. اور یہ بات فرما دی اللہ تعالیٰ کہ جو شیطان جو ہے اس کو بیان کرنے سے، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو، تم کو کہیں نہ روک دے اور تم نہ رک جائے. یہ بات بیان کر دیا. اس سے کیا مطلب ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کے وہ آیتیں، وہ دلائل جان کر ہم لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کا چرچا کرنا، تاکہ جو ہے وہ لوگ عقیدے کو درست کر لے، خاص طور پر یہود و نصارہ. یہ بات فرمائے. اور قرآن کے تعلق سے جو بات بیان کرے اللہ تعالیٰ کہ قرآن کا جو علم حاصل کرنا، اور وہی لوگ جو ہے قرآن کو جو ہے بغور تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو اپنے کو آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور مغفرت و جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. قرآن پڑھیں گے تو جو ہے آخرت کی فکر اور درجات جنت کی فکر پیدا ہوگی.
جہنم سے بچنے کی جو ہے التجا کریں گے اللہ سے. اگر ہم قرآن ہی نہیں پڑھیں گے اور قرآن ہی نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن لوگوں کو ہم جو ہے کتاب دیتے ہیں اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اور یہی لوگ ایمان والے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایسا نہیں کرتے، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو ایسے لوگ گھاٹا پانے والے ہیں فرمایا. تو کیا بات معلوم ہے اس سے؟ کہ ہم قرآن کو بغور پڑھیں، پوری قرآن کو جو ہے سمجھ کر پڑھیں. اسی کے بعد ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ہے کون سی بات، کون سی حدیث اور کون سے عالم کی بات قرآن کے موافق ہے یا قرآن کے خلاف ہے. اگر ہم جو ہے کسوٹی ہی سے واقف نہ ہو، قرآن ہی سے واقف نہ ہو، تو ہمارا دل کس طرح سے فیصلہ کرے گا کہ ہم جو ہے ایمان پر قائم ہے یا ایمان سے ہٹ کر ہے. ہم کو دنیا کی فرصت نہیں، ہم ننوں کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی 100 ہونے والے نہیں، کبھی یہ ہرس کا جو جنجال مٹنے والا نہیں. ہم یہ غور کریں کہ واقعی میں ہم مسلمان ہیں. تو اگر ہم مسلمان ہیں تو کیا مقصد ہے ہمارا؟ کہ جہنم سے بچ کر ہم جنت میں جائیں. یہ دنیا کی عارضی زندگی، یہ لہو لہب، چند جو ہے دنوں کی، چند سالوں کا جو ہے مشغلہ ہے یہ. اس کے بعد آنکھ بند ہو جائے گی تو کل افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ضروری یہ ہوا کہ ہم جو ہے قرآن کو بغور پڑھیں اور عقیدہ قرآن کے موافق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہمارا عمل ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں یہ باتیں بیان کر دی گئی کہ الم یاتیکم نبأ الذین قبلکم قوم نوح عاد ثمود والذین من بعدہم. کیا تمہارے پاس وہ خبریں نہیں آئی؟ نوح اور عاد و ثمود کی خبر. اور کیا نہیں جانتے؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ رسولوں کو جو ہے کیا کیے وہ لوگ؟ رسولوں کا انکار کرے اکثر و بیشتر لوگ. اور کیا بولے کہ جو باتیں بیان کی گئی تھی، قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به انا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. کیا فرمائے وہ لوگ؟ ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں تم جو بیان کیے، اور ہم کو شک ہے تم پر کہ جو بات بیان کی گئی ہے. آج مسلمان بھی جو ہے شک میں ہے قرآن کے متعلق. حالانکہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ذالک الکتاب لا ریب، پہلے ہی پڑھتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں جو باتیں بیان کی گئی ہے شک نہیں ہے. اس بات کو مانتے ہم، لیکن شک میں مبتلا ہے اکثر و بیشتر لوگ. تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، کیا جو ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور اس میں جو تمام چیزیں جو پیدا کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر بھی تم کو شک ہے؟ نہیں، وہاں تم مانتے ہیں ہاں اللہ ہی پیدا کیا، مانتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول جو بات بیان کرے اس معاملے میں تم کو شک ہے. کیا بات ہے آج ہم جو ہے کہ جو ہے قرآن کے تعلق سے جو ہے شک میں مبتلا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا غور و فکر سے جو ہے ایک ٹھنڈے دل سے ہم قرآن کا جو ہے مطالعہ کرتے رہیں. اگر 10 منٹ 15 منٹ ہی کیوں نہ ہو ہم اس کے طرف آئے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو ہے ہم قرآن و سنت سے واقف ہو جائیں. اب رہی بات کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ نوری کہا یا کتاب کو نوری کہا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں وضاحت کر دیے. کہ بات فرمائے کہ رسول، اور بعض لوگ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی جو ہے یہ بات ہے کہ جو ہے کہ اکثر اور بیشتر لوگوں کا ذہن جو ہے اس طرف لا رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. چند جھوٹے احادیث کی بنا پر ہم جو اکثر جو ہے احادیث کا انکار کر رہے ہیں.
بعض لوگ تو بولتے ہیں کہ ہم کو ضرورت ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے شرط رکھا. کیا شرط رکھا؟ وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ایمان لو اللہ پر، اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، اور کتاب پر، اور اس کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو گے ہی تو ہدایت پاؤ گے. شرط ہے یہ. سورہ اعراف 158 نمبر کی آیت. سورہ نور میں فرمایا اللہ تعالیٰ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر تم جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے ہی تو ہدایت پاؤ گے. تو قرآن سے ہدایت کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے احکامات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عمل کرے وہ دیکھنا ضروری ہے. رسول کے طریقے پہ عمل لازم ہے. اسی طرح سے رسول اللہ کے احکامات پر جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع نہیں کرے وہاں پر اطاعت کرنا لازم ہے. وہ ان احادیث پر عمل کرنا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. اتباع اور اطاعت، جیسا کہ آپ کے ماں باپ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ماں باپ کی جو ہے کیا کرو؟ اطاعت کرو. تو کس طرح سے کریں گے؟ تو وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اتباع اور اطاعت لازم شرائط ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اقوال لازم ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے آپ. اگر اتباع اور اطاعت سے، رسول کی سنت سے اگر دور ہو گئے تو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، ناممکنات میں سے ہے. کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں طریقہ بہترین طریقہ ہے. جو کوئی آخرت میں جہنم سے بچ کر جنت میں جانا چاہتا ہے اور اللہ کو دنیا میں کثرت سے یاد کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے. اس کے ہٹ کر ہم کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کر سکتے. تیسری بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ قریب سے دیکھے اور آپ کے ارشادات کو، آپ کے عمل کو دیکھ کر عمل کیے. اس لیے جو ہے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ اجماع کو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرمائے؟ ایمان اور عمل میں نمونہ قرار دیا. سورہ نساء 115ویں آیت. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اور سبیل المومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، وہ جدھر جاتا اس کو جانے دیں گے اور اس کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہے. وہ بہت برا ٹھکانہ. یہ فرما دیا گیا سورہ نساء. اور سورہ بقرہ میں بھی فرما دیا گیا ایمان لو ایسا کہ جیسا اصحاب رسول ایمان لائے. یہ شرط ہے. اگر ہم رسول کو ہٹا دیے ہمارے لیے قرآن کافی ہے بولے تو وہ گمراہی کے غار میں جا کے پڑے گا. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا قرآن میں کہ قرآن کو نور کہا گیا. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. تورات کو بھی جو ہے نور فرما. سورہ مائدہ 44ویں آیت. اسی طرح سے انجیل کو بھی جو ہے نور فرمایا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. انجیل کو بھی جو ہے نور فرمایا اور جو ہے تورات کو بھی انجیل فرمایا. اب دیکھیے قرآن کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نور فرمایا. کہاں پر؟ سورہ نساء. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو یقیناً تمہارے پاس دلیل آ گئے، دلائل آ گئے تمہارے پروردگار کی طرف سے اور تمہاری طرف ہم نے نازل کیا نور، کھلے نور کو. یہ ہوگا سورہ نساء. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيَدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمًا. کیا بول رہے ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے ان قریب وہ رحمت، ان کو رحمت میں ہم جو ہے جگہ دیں گے. اور یہ فضل ہے اور ان کو ہدایت ہے صراط المستقیم کی. قرآن کو ہدایت فرما اللہ تعالیٰ. اسی بات کو جو ہے سورہ تغابن 8 نمبر. وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو نازل کیے ہم نے. نور کو نازل کیا.
کھلے طور پہ بیان کر دیا. دیکھیے وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا, ہم نے نور کو نازل کیا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر, اور اللہ ساجد جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے فرمایا تغابن میں. تو کھلے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کو جو ہے نور فرمایا. سورہ مائدہ میں جو ہے نا کہ لوگ کیا کرے, کتاب نور فرما, کتاب و نور, تو اس کو الگ الگ کیا کر دیے, اس کو جو ہے نا بیان کر دیے. کتاب سے مراد کتاب, نور سے مراد رسول کی طرف گئے, مطلب لے لیے, بیان نہیں کیا اللہ تعالیٰ. قرآن سے ایسا مطلب نہیں لیا جا سکتا دیگر قرآن کے آیاتوں کے خلاف ہو, یہ اصول ہے. اگر اس طرح سے لیا جائے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب نہیں لیے, صحابہ اکرام اجماع جو ہے مطلب لے کے عمل نہیں کرے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری بول کر صحابہ اکرام آپ کو ہر شکل میں اللہ کا تصور قائم کرے, اس بگاڑ کو دور کیا گیا. یہ جو ہے تصوف کی جو ہے جھلکیاں ہے. ہر شکل میں اللہ, فانی فی اللہ باقی باللہ عین اللہ, جو عبادت میں جو ہے مشغول ہو جائے اس کو بندہ بولنا. جسے جو بندہ عبادت میں مشغول ہوگا, جو اللہ میں مٹ گیا وہ اللہ میں مل گیا. الوہیت کی تعلیم اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اور مخلوق کو پیدا کیا اس لیے کہ لِنَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اس لیے کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے, اور اس کو بھرپور بدلہ دیا جائے جنت کی شکل میں. انسان کی فطرت جس طرح سے بنایا اللہ تعالیٰ, اسی طرح سے جو ہے اس کی تعلیم و تربیت کیا رسولوں کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں انسانوں کو جو ہے آزمائش کے لیے پیدا کروں والا. یہ تھیوری کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, انسان کی جو ایجاد, فلسفہ بولے تو انسان خود ہی سے جو ہے اس کی تحقیق کیا اللہ کی, وہ فلسفہ کہلاتا ہے. اپنے دماغ سے افلاطون ارسطو یہ جو ہے تحقیق کے جو ہے علمدار ہے. جو روح کی تحقیق افلاطون, روح کی تحقیق ارسطو, یہ اس طرف چلے گئے. اور اکثر دنیا کی میجارٹی, دنیا کی اکثریت اس فلسفے کو لیے ہوئے ہے, جس میں مسلمانوں کی جو اکثریت, جس کو جو ہے سینہ بسینہ جو تعلیم بولتے ہیں مشائخین, چشتیہ قادریہ سروردیہ, ان کے پاس یہی تعلیم ہے راز کی تعلیم کے نام سے. وہ ہے کہ جو ہے انسان میں اللہ کا تصور, خاص طور پر نیک بندوں میں. یہ جو ہے فلسفہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں رد کر دیا. سورہ انبیاء میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ يَخْلُفْ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيَ جَهَنَّمَ. سورہ انبیاء 29 نمبر کی آیت ہے. جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی الہ ہوں, یا اس کی تعلیم دیتا ہے, تو اس کے لیے اس کا بدلہ جہنم میں فرمایا اللہ تعالیٰ. اور کیا ہی جو ہے برا بدلہ ہے ایسے جو ہے ظالموں کے لیے جہنم میں فرمایا اللہ تعالیٰ. اور دوسری بات, سورہ نحل پہلا رکوع دوسرا رکوع, تمام چیزوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ, پیدا کر کے فرما رہا اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَا لَا يَخْلُقُ, جو پیدا کرا اور جو پیدا ہوئے کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ افلا تذکرون, کیا تم اتنی بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے, تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے؟ خالق اور مخلوق کو ملا دینا, کیا یہ بات صحیح ہے؟ سورہ جو ہے آپ کے توبہ 31, اتخذوا آباءهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. سورہ توبہ. انہوں نے جو ہے نیک بندوں کو اور راہب کو جو ترک دنیا کر لیتے ان کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ, اور مسیح ابن مریم کو بھی. حالانکہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, الہکم الہ واحد, اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں, ایک ہی الہ ہے, نہ کسی میں وہ الوہیت کر گیا نہ وہ کسی میں جو الوہیت کر سکتا ہے. سبحانہ عما یشرکون, یہ اللہ پاک ہے جو کچھ کے جو ہے شرک کرتے ہیں. اتنا واضح طور پر قرآن میں بیان کر دیا گیا. اس کے باوجود ہمارے اکثریت, آپ سمجھیے کہ جو ہے عوام الناس,
جو قرآن و احادیث سے دور ہے ان کا نظریہ سمجھیں گے آپ. علماء کی اکثریت اس طرف جو ہے گئی اکثر الا ماشاءاللہ کے. اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں کہ مفسرین جو ترجمہ کیے ہیں ایک گرا اس کے پیچھے پورے گرے. ایک عالم کی ٹھوکر سارے عالم کی ٹھوکر کہا گیا. اس لیے ضروری اس بات کی آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں ہدایت کے لیے تو صرف ترجمہ پڑھیے, اللہ سے دعا کیجیے. جب پوری قرآن اگر آپ بغور پڑھیں گے اس کے بعد آپ تفاسیر پڑھیے یا آپ احادیث پڑھیے, چاہے لٹریچر پڑھیے, مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کے احکامات سے ہم واقف ہو جانا ترجمے کی بنا پر. اگر عربی نہیں آتی, اگر عربی آتی ہے تو الحمدللہ سونے پہ سہاگن. اگر سیکھتے ہیں تو اور اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو آسانیاں پیدا کر دیے ہیں کہ اس کے تراجم ہے, آپ تراجم پڑھیے, تفاسیر مت پڑھیے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بآیات ذکر الحکیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, خصوصاً خلفاء راشدین اور مہدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالی اجمعین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لی ولوالدی استادی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم الاموات. اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. ارے